بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، حصہ اس کا جو تھا پہلا تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دوسرا حصہ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں پڑھا تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو خاصیت تھی، کتاب کا محفوظ ہونا، اسوہ حسنہ کا محفوظ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محفوظ ہونا، پہلی شریعتوں کا نسخ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں کاملیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو دین عطا فرمایا ہے، وہ دین کامل اور مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ باقی جتنی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کو جتنی شریعتیں عطا کی گئیں، کسی پیغمبر کی شریعت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ شریعت مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے، نہیں، بلکہ کامل اور مکمل شریعت، کامل اور مکمل دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا وہ کامل عطا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی وہ کامل و مکمل تھی۔ اس لیے کاملیت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیت میں سے ایک خاصیت بہترین امت کا عطا ہونا ہے۔ یہ امت یعنی ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کی جتنی امتیں آئی ہیں، کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت کی خاصیت ہے، اور پھر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی گئی وہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بہترین امت کا ہونا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی خاصیت بنی۔ ہمہ گیریت، پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو شریعت دی، کچھ شریعت کے احکامات ایسے تھے جو صرف دعا و اذکار پر مشتمل تھے، کچھ وظائف پر مشتمل تھے، کچھ کے اندر جو مثالیں بیان کی گئیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت و شریعت عطا کی گئی، یہ ہمہ گیر شریعت ہے۔ اس کے اندر انسانی زندگی کے کو پیش آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ سیاسی مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، پھر خانگی مسائل، قرابت داری کے مسائل، دنیا داری کے مسائل، آخرت کے احکامات، قبر حشر کے احکامات۔ غرض ہے کہ انسانی زندگی کے تمام تر احکامات اس نبوت و رسالت کے اندر، شریعت کے اندر بیان کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس امت کے بہترین نمونہ بنا دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کہ تمہارے لیے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح جہاں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہماگیریت شامل تھی، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کا معراج کرایا گیا۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان سب کو معراج کروایا گیا، لیکن زمین پر معراج کروایا گیا۔ کسی پیغمبر کو معراج جو کروایا گیا ہے آسمان کا معراج نہیں کروایا گیا کہ اس کو آسمانوں پہ لے جایا گیا ہو، جنت جہنم کی سیر کرائی گئی ہو، نہیں، یہ صرف اور صرف جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج زمین پر بھی کرایا گیا اور معراج آسمانوں کا بھی کرایا گیا، جنت جہنم کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی۔ باقی کسی پیغمبر کی یہ خاصیت اور خوبی نہیں ہے، یہ صرف رسالت محمدی کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اسی طرح جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، ختم نبوت۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ کسی پیغمبر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں نے اس کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا ہو، رسالت کو ختم کر دیا گیا ہو، نہیں، یہ سلسلہ چلتے چلتے جب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پہنچا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ جب چلتے چلتے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو تاج پہنایا وہ جناب حضرت محمد رسول اللہ کو پہنایا۔ یہ بھی ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیت ہے کہ کسی اور پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا کہ ان کے اوپر نبوت کو ختم کیا گیا ہو، یہ اعزاز، یہ خصوصیت صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں جامعیت بھی شامل ہے۔ جامعیت، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اندر تمام انسانوں کے لیے اور ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے کوئی تعلیمات موجود نہ تھی۔ وہ کیونکہ خاص قبیلے کے لیے وہ پیغمبر ہوا کرتے تھے، خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، اور ایک مخصوص علاقہ اور مخصوص وقت ہوتا تھا ان کے پاس، اس لیے ان کے پاس بین الاقوامی تعلیمات نہیں تھیں، ان کی تعلیمات جامع نہیں تھیں جو زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام انسانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتے ہوں۔ یہ اگر جامعیت خاصیت بنی ہے، خصوصیت بنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین پیش کیا، ایسی شریعت پیش کی گئی، اللہ نے آپ کو ایسی شریعت عطا فرمائی جو قیامت تک کہ تمام آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اسی لیے یہ جامعیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خاصیت بنی۔ تو اب ہم نے پڑھا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا دوسرا حصہ، جس میں کاملیت، بہترین امت، ہماگیریت،
اور زمین و آسمان کا معراج، ختم نبوت اور جامعیت۔ اس سے قبل جو پڑھا تھا آپ نے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات تھی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات ہیں۔ یہ سوال مکمل جا کر بنتا ہے، عام سوال ہے، بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔